بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ دراصل وہی ہوتی ہے، اس لیے یہ گویا اللہ کا حکم تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو۔ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ بیٹا، اور وہ بھی اکلوتا بیٹا، اور پھر اسے اپنے ہی ہاتھوں اپنی چھری سے ذبح کر دینا، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ اپنے جتنے بڑے بندے ہوتے ہیں انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے، ان پر آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہی ڈالتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا صبح اٹھ کے کہ بیٹا، میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ تو بیٹا بھی چونکہ اللہ کے نبی، انہوں نے بڑے ہو کر اللہ کا نبی بننا تھا، تو وہ بات سمجھ گئے۔ کہنے لگے کہ قرآن میں آتا ہے کہ ابا جی، جس طرح آپ کو حکم ہو رہا ہے آپ اس پر عمل کر دیجیے، یعنی گویا آپ مجھے ذبح کر دیں۔ تو تیاری کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور چھری ہاتھ میں لے لی، اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، بیٹے کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ترس نہ آ جائے۔ بڑا مشکل کام تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا جسے ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دکھایا۔ لیکن اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام فوراً جنت سے ایک دمبا لے کر پہنچے، اور اس سے پہلے کہ وہ چھری چلتی، اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے اپنی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ دمبے کو رکھ دیا، اور وہ دمبا ذبح ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ کتنی بڑی قربانی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی، گویا اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ عید الاضحیٰ جو ابھی گزری ہے، یہ اس عید الاضحیٰ کا پیغام ہے کہ ہمیں جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہے، سب سے زیادہ جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں، اگر اللہ ہمیں حکم دے کہ اس کو میری راہ میں قربان کر دینا ہے، تو اسے ہمیں اللہ کی راہ میں قربان کر دینا چاہیے، چاہے جان ہو، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے وقت ہو۔ جو چیز بھی ہمیں بہت زیادہ قیمتی ہے، جس چیز سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، اگر اللہ کے دین کو اس کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اس کی ضرورت ہے، تو اللہ کے دین کے لیے ہر ایک چیز قربان کر دینی چاہیے۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. اگر ہم بغیر سوچے سمجھے جانور ذبح کر دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ قربانی میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، ان کی نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم خالصتاً اللہ کی راہ میں یہ قربانی کر رہے ہیں۔ اور ایسی قربانی اگر ہم کریں گے تو احادیث میں آتا ہے کہ جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، اتنے گناہ انسان کے اسی وقت معاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی خون زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے انسان کے اس جانور کے بالوں کے برابر گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق